نحمده ونسلم على رسوله الكريم سيدنا ومولانا وملجانا ومولانا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وحزبه وأولياء أمته وعلماء ملته وأهل سنته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. محمد رسول الله والذين معه يا أيها الذين آمنوا إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. قرآن کریم کے طالب قاری، قرآن کریم کے ماہر، یعنی جن کا تعلق علوم قرآن کریم سے ہے، اس حقیقت سے بے خبر نہیں ہے کہ رب العزت جل مجدہ العظیم نے ہمیں وہ کتاب مجید عطا فرمائی جو کہ عرفان خداوندی کے لیے اس کائنات میں رب ذوالجلال کا آخری پیغام ہے. قرآن پاک کے بعد آسمانوں کی طرف سے کوئی کتاب ہدایت کے لیے نازل نہیں ہوگی. آئے تو اس جیسی آئے، اس جیسی کتاب کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ تو پہلے ہی ہے، اور اس سے افضل آئے یہ تصور محال ہے، کیونکہ قرآن پاک کلام الہی ہے، قرآن کریم ہے. آپ نے بحمدہ تعالیٰ قرآن شریف پڑھا ہے، تورات کا ذکر بھی آتا ہے، انجیل کا ذکر بھی آتا ہے، اور صحائف کا ذکر بھی آتا ہے. صحائف کا
صحف ابراہیم و موسیٰ، اور جناب حضرت داؤد علیہ السلام، زبور کا ذکر بھی آتا ہے۔ ان کا من جانب اللہ آنا، رسولوں کے ذریعے نازل ہونا، ان کتابوں کے بے مثل اور بے مثال ہونے کی دلیل ہے۔ روحانی حوالے سے، عرفانی حوالے سے، ایمانی حوالے سے اپنے اپنے دور میں یہ بے مثل کتابیں تھیں، کیونکہ باقی کتابیں جو ہیں وہ بندوں کا نتیجہ فکر ہیں، اور یہ کتابیں کتب الہیہ ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کی ہیں۔ تو اب اللہ تعالیٰ کی نازل فرمائی ہوئی کتاب جیسی کوئی کتاب ہو ہی نہیں سکتی، افضل تو کیا ہوگی۔ اس لیے ہم تورات، انجیل، زبور، ان میں تقابل یا ان میں باہمی مراتب کے حوالے سے بات نہیں کر سکتے۔ ان میں جو کچھ مسائل ہیں وہ بیان کر سکتے ہیں، یہ تورات میں یہ لکھا ہے اور انجیل میں یہ لکھا ہے، زبور شریف میں یہ لکھا ہے، یہ تو ہو سکتا ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ تورات جو ہے پہلی کتابوں سے افضل ہے یا زبور دوسری کتابوں سے افضل ہے، کتب الہیہ ہیں، لیکن ہم قسماً کہہ سکتے ہیں کہ قرآن پاک ساری کتابوں سے بھی افضل ہے، حالانکہ یہ بھی کتاب الہی ہے۔ اس لیے کہ رب کریم جل جلالہ و عم نوالہ نے قرآن پاک کے ساتھ جو اس میں صفت لگایا ہے وہ ہے جو اس کا نام ہے۔ زبور شریف تو ہم کہہ سکتے ہیں، انجیل شریف تو کہہ سکتے ہیں، تورات شریف تو کہہ سکتے ہیں، یہ ادب کا لفظ ہے۔ تورات کریم نہیں کہہ سکتے، یہ کہیں گے تو قرآن کریم ہی کہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کے لیے یہی صفت ہے، اِنَّهُ لَقُرْآنٌ کریم، یہ قرآن کریم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا اسم صفت، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، رب کریم ہے تو قرآن پاک بھی کریم ہے، وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ، عرش بھی۔ اب اگر کسی میں عقل کی ترازو کو میئرمنٹ کوئی ایسا آلہ ہے جو تول سکے تو ہم چیلنج کرتے ہیں، بتاؤ عرش کی حد کیا ہے؟ عرش بے حد ہے، مکانات میں، تعینات میں، حدود میں جتنی بھی کائنات ہے وہ سب زیر سایہ عرش ہے۔ عرش کے اوپر اور کوئی سایہ فگر نہیں ہے ذات حق کے امر کے بغیر، ذات حق کا امر غالب ہے، عرش سب پر غالب ہے۔ تو اسی طرح قرآن کریم ہے، تو قرآن پاک میں مفسرین اور صوفیاء فرماتے ہیں کہ تورات میں، انجیل میں، زبور میں، صحائف میں، پوری کائنات نبوت پر جو صحائف جو کتابیں اتری ہیں
ان کے مجموعی مسائل و عوارف، معارف، علوم اکٹھے کریں تو وہ سارے علوم قرآن شریف میں ہیں. پھر وہی نہیں ہے بلکہ ان سے فضول تر ہے جو محبوب کی شان کے لائق ہے. وہ سب کتابوں کے علوم، معارف قرآن پاک میں موجود ہیں. یہی وجہ ہے کہ قرآن پاک کے عارفین، کاملین، واصلین، سالکین، ان کے ساتھ پہلی کتب سماویہ کے عارفین نہیں مل سکتے. کیا کہوں کہ فلاں امت میں غوث پاک جیسا کوئی تھا، کون کہہ سکتا ہے؟ ایک رسول پاک، قائد الغر المحجلین، سید الانبیاء والمرسلین، حبیب رب العالمین، ان کی مقدس ذات کو رب کریم نے حد امکان کی ساری خوبیوں سے مشرف فرمایا اور اس سے فضول تر وہ کچھ عطا فرمایا جو ابھی تک اور باقی ہیں وہ عطا نہیں فرمایا. اور علوم بھی ہیں، رب نے دبے لفظوں میں کہہ دوں تو یہی کہوں گا، سنبھال کے رکھے. تو وہ کب ظاہر ہوں گے؟ جب سید عالم علیہ السلام کو رب مقام محمود پہ جلوہ گر کرے گا. کیونکہ اب تو لوگ قرآن شریف پڑھتے ہیں، قرآن پاک کے علوم ان کے سامنے ہیں، احادیث شریفہ بھی پڑھتے ہیں، سبق بھی پڑھتے ہیں. اس کے باوجود ابھی تک کائنات کو سرکار علیہ السلام کے حسن کی حد نظر نہیں آئی. حد نظر نہیں آئی. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے یہی فرمایا ہے. ساری زندگی سرکار کی نعت خوانی کی، ساری زندگی حضور کا ذکر کیا، اہل اللہ کی زیارتیں بھی کی ہیں، اور آپ کی شان میں بہت کچھ جلوہ سامانیاں پھیری، بیان کی. اور آخری وقت آتا ہے تو سادی سر جھکائے، آنسو بہائے کہتا ہے چے وصفت کو ند سادیے ناتمام، چے وصفت کو ند سادیے ناتمام، علیک السلام اے نبی والسلام، علیک الصلاۃ علیک الصلاۃ اے نبی والسلام. صلاۃ و سلام ہی آپ کے شایع ہے. جو کچھ کہہ سکا ہوں وہ سمندر کا قطرہ بھی نہیں ہے. تو بات سمجھ میں آتی ہے، اتنی گہری بات ہے نہیں، لیکن توفیق الہی کے بغیر سمجھ بھی نہیں آ سکتی. ہاں، سمجھ بھی نہیں آ سکتی. اس لیے سید عالم علیہ السلام کی خوبیوں کی کوئی حد نہیں ہے کہ خوبیاں صرف احمد رضا بیان نہیں کرتا. خوبیاں صرف حضرت جلال الدین رومی نے ہی بیان نہیں کی ہیں. سرکار علیہ السلام کی خوبیاں صرف مصلح الدین صاحب شیرازی نے بیان نہیں کی ہیں، غوث پاک نے ہی بیان نہیں کی ہیں، صدیق اکبر نے ہی بیان نہیں کی ہیں، عمر فاروق ہی نے بیان نہیں کی ہیں، عثمان غنی مولا کائنات علی شیر خدا نے ہی بیان نہیں کی ہے. اور پھر آگے چلو تو یہ بھی کہہ دوں کہ صرف زمین والوں نے ہی نہیں، آسمان والے بھی آپ کی خوبیاں بیان کرتے ہیں. لیکن جو کام 2-4 آدمی مل کے کر رہے ہو جلدی ہو جاتا ہے. کہتے یار 5-10 آدمی ہوں تو ذرا کام جلدی ختم ہو جائے گا.
ایک دو پہ بھاری ہے، 5-10 آسانی سے کریں گے، چلو 10-12 نہیں 20 ہو جائے تو کام جلدی ہو جائے گا، چلو 20 نہیں 50 ہو جائے تو جلدی ہو جائے گا۔ یہاں تو ساری کائنات لگی ہوئی ہے، جٹی ہوئی ہے، راتیں پڑھ کے ذکر کر کے سارے قبروں میں چلے گئے، محبوب کے حسن کا سمندر ابھی متلاطم ہے۔ علم میرے آقا کے سامنے سارا بندہ ہے، علم کا سر نیچا ہے، علم کا معنی جاننا، علم نے خلق کے علم میں اضافہ کیا ہے، حسن مصطفیٰ کی گہرائی تک اضافہ نہیں بیان کر سکا، اور اگر وہ علم ہے تو اس کے ظہور کی اجازت نہیں ہے۔ اور ویسے حدیث شریف میں ملتا تو ہے کہ حضور کے نیاز مندوں نے طلب تو تھی کہ بیان کریں، حد نہیں، جو کچھ ان کے پاس ہے وہ سارا بیان کریں، لیکن پابندی رکھ دی رب کریم نے کہ سارا بیان نہیں کرنا۔ ان میں ایک کون ہے؟ سیدنا ابو ہریرہ ہے۔ کہتے ہیں ماں کے دودھ کا بدل نہیں ہے، جنہوں نے پیا ہے وہ تو کہہ دیں، جو فیڈر پہ پڑے ہیں وہ بیچارے کیا کہیں گے؟ ماں کے دودھ کا جواب ہرگز نہیں ہے، اگر ہوتا تو ماں کی اتنی فضیلت نہیں ہوتی تھی۔ قرآن والمرضعات نہ فرماتا والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین لمن اراد منکم ان یتم الرضاعہ۔ ماں کو رب کریم نے دودھ پلانے والی کہا ہے، معلوم اس کا کوئی بدل نہیں ہے۔ اور مجھے سیانے کہتے جی 40 سال تک ماں کے دودھ کا اثر رہتا ہے، اور یہ بات ویسے بدل رکھتی ہے، کیونکہ آج کے نوجوانوں میں وہ دم خم نہیں ہے جو ماں کا دودھ پینے والوں میں تھا۔ آپ اس کا انکار نہیں کر سکتے۔ ماں کا دودھ کہاں، اور بھیڑ بکری اور بھینس کا اور گائے کا اونٹنی کا دودھ کہاں، اور وہ بھی اپنے گمان سے کہتے ہیں جانے وہ جو فیڈر میں ڈالا گیا ہے وہ ہے کیا، کس کا دودھ ہے؟ یہ آسٹر ملک ہے، جانے آسٹر کیا بیماری ہے، پناہ بخدا۔ بہرحال میں یہ اتنی سی بات کے بعد آپ کی توجہ اس طرف کرنا چاہتا ہوں، ماں کے دودھ کا جواب نہیں، شک نہیں۔ تو جس ابو ہریرہ کو سرکار نے دستے کرم میں 5 پیالہ دودھ کا لے کر سارا ہی پلایا ہے، تو اس ابو ہریرہ کی علمی روحانی طاقت کا مقابلہ کون کرے گا؟ بڑا ٹل مارا، مجھے جلدی میں لفظ سمجھ گیا، میں نے ٹل بول دیا ہے۔ اپنی طاقت کی انتہائی علمی طاقت، روحانی طاقت کا انتہائی زور لگایا، اتنی پیاس تھی کہ پیالہ ہی ختم نہیں ہوا، 70 سے ختم نہیں ہوا، جی سارا زور لگا چکے میرے آقا کا پیالہ ختم۔ اور یہ حدیث میں آتا ہے حضور گھر سے پیالہ لائے، جا کے ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ کچھ کھانے کو ہے؟ عرض کی حضور آپ کے کسی نیاز ماندی یا کسی آپ کی کنیز نے دودھ کا پیالہ بھیجا، فرمایا لاؤ، لے کر تشریف لے آئے۔ ابو ہریرہ سے فرمایا پیاس تو لگی، بھوک تو لگی ہوئی تھی، اور میں بیان کرتے ہوئے گھبراتا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کسی شخص کا دین پگل ہو جائے۔ پگل کیوں ہونا ہے؟ محبوب کے سامنے کوئی شے ناممکن ہے ہی نہیں، حد امکان تک محبوب کے اشارے کام کرتے ہیں، صرف شان الوہیت نہیں، باقی سب کچھ محبوب کے اشاروں میں ہے، سب کچھ حضور کے اشاروں میں ہے، جو ان کے اشارے میں نہیں وہ ہے ہی نہیں، لاش ہے۔
پیالہ نہیں ختم ہوا، ایک پیالہ 70 سے ختم نہیں ہوا. تو جن کا پیالہ ختم نہیں ہوتا تو پھر ان کا لنگر کیسے ختم ہو؟ آدھا حضرت بریلوی وجد میں آ گئے، روحانی طور پر حضرت ابو ہریرہ کے قدم چوم کر ان سے بات کرتے. کیوں جناب ابو ہریرہ کیسا تھا وہ جام شیر جس سے 70 صاحب کا دودھ سے منہ پھر گیا. بابا جی وہ دودھ کیسا ہے؟ ابو ہریرہ بھی بیان نہیں کر سکے. کیوں نہیں کر سکے؟ اجازت نہیں ہے، اجازت نہیں ہے، کیونکہ راز کھلتا ہے، کیونکہ خدائی راز حضور کے پاس ہے. اگر آپ کی سیکریسی، آپ کے راز آپ کی گورنمنٹ کے سیکریسی آفس میں موجود ہیں تو سلطنت الہیہ کے اسرار و معارف مصطفیٰ کے دل میں موجود ہے. یہ نظام سارے کا سارا میرے آقا کے قلب اقدس میں ہے. جب ایسے نہیں کہہ دیا احمد رضا کا سبق یہی ہے. اب ادھر جاتا ہوں تو بھول جاؤں گا. پھر ابو ہریرہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ میں نے حضور سے علم کے 2 برتن بھرے ہیں. صاف کہوں، قرآن شریف کا نام نہیں لیا کہ میں نے قرآن شریف سے علم کے 2 برتن بھرے ہیں، کیونکہ قرآن پاک میں جو سارے اسرار ہیں وہ تو سرکار نے کھولے ہی نہیں ہیں، وہ تو صرف آپ کی قلب اقدس تک ہے. الف لام میم، الف لام میم را، الف لام میم صاد، صاد قاف نون. اٹھاؤ کتابیں، اٹھاؤ کتابیں. فخر راضی ہو تو اس کا سر بھی نیواں ہے. بڑے بڑے محدثین ابن حجر اسقلانی ہو تو ان کا سر نیچا ہے. امام بخاری کا سر نیچا ہے، امام اعظم ابو حنیفہ کا سر نیچا ہے، امام مالک کا سر نیچا ہے، احمد بن حنبل کا سر نیچا ہے، امام شافعی کا سر نیچا ہے. ان کے اسرار کہاں ہیں؟ یہ نہیں ہے کہ اسرار ہیں نہیں، ہیں صحیح، زبان کھولنے کی اجازت نہیں ہے. یہ باتیں آپ تک کہنے کی ہیں تو نہیں، لیکن بچ بچا کے کچھ نہ کچھ اشارہ تو کروں گا نا. حضرت شیخ محی الدین ابن عربی، شیخ اکبر، غوث پاک روحانی پوتے، محی الدین ابن عربی کے شیخ ہیں ابو مدین المغربی، اور ان کے شیخ والی بغداد ہیں، غوث پاک ہیں جنہیں میدان عرفات میں والی بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت کا خرقہ عطا فرمایا. محی الدین ابن عربی فرماتے ہیں کہ جتنے مقطعات ہیں چلتے چلتے تیرتے تیرتے بات ہے گرائی میں مجھے آپ نہیں آتا ہے ڈوب مرنے کی منگا، اس کی حقائق کون جا سکتا ہے. لیکن آپ یہ فرماتے ہیں کہ یہ جتنے بھی ہیں نا یہ مقطعات جتنے فرمائیے سارے مقطعات میرے مشائخ ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ بابے کو کچھ ان سے سبق ملا ہے.
بلکہ وہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ یہ ملائکہ کے نام ہیں. وہ کون سے فرشتے ہیں کوئی بیان نہیں، یہ ملائکہ کے نام ہیں. اور مشائخ ہیں وہ میرے، میں نے ان سے بہت کچھ سبق پڑھا ہے، تو کسی کو پڑھا بھی دو، میں پڑھائیں کیسے؟ اجازت ہو تو پڑھائیں. سرکار علیہ السلام نے پتہ دیا ہے کہ میرے قرآن پاک کے مستفیدین کے علم کے متعلق جھاگ نہ مارنا کہ اس کو اتنا ہے اتنا نہیں ہے. تم تو میرے منگتوں کے قدموں تک نہیں پہنچ سکتے، میرے علم تک کیسے پہنچو گے؟ میرے علم تک کیسے پہنچو گے؟ یہ مسئلہ شاید فقیر نے پہلے بھی عرض کیا ہو. ایک بزرگ ہوئے ہیں غوث الورا، ان کا نام، اس کو لقب ہے ان کا غوث الورا، وہابیت کوشش نجدیوں کا کے لیے مول. غوث الورا، غوث کا معنی مدد کرنے والا، ورا کا معنی مخلوق، خدا کی مخلوق کا مددگار. یہ میرے آقا علیہ السلام کے دربار کے ایک منگتے کا نام ہے، ایک ولی کا نام ہے. آپ سے کسی نے آ کے مسئلہ پوچھ لیا، حضرت جی یہ تو فرمائیں. بعد میں کہا ہے کہ نبی رحمت علیہ السلام کو لیلۃ القدر کا پتہ نہیں تھا، علم نہیں تھا. بیان فرمانے کے لیے تشریف لائے، آگے دو آدمی جھگڑ رہے تھے کسی بات میں، اس جھگڑے کی نحوست سے وہ علم اٹھ گیا، ورنہ حضور بیان کرنے کے لیے آئے تھے، جھگڑے کی وجہ سے اٹھ گیا. یہ اٹھ گیا کا کیا معنی ہے؟ اب میں یہ نہیں کہہ سکتا. فقیر کا اپنا میدان یہ ہے کہ رب کریم نے محبوب علیہ السلام کی بصیرت طیبہ کے آگے اپنے جلال کا پردہ کھڑا کر دیا کہ ایسے لوگوں کے سامنے بیان نہیں کریں. میں کیسے کہوں کہ حضور بھی نہیں جانتا؟ میں کیسے کہوں؟ جو کہے گا وہ اپنی عاقبت کی فکر کرے گا. جو حضور کے لیے یہ کہہ دی علم نہیں ہے، ظالم تو وکیل ہے، تو کیا جواب دے گا؟ جب وہ سوال کریں گے تو کیسے جواب دے گا؟ تو کہ میں یہ کہوں گا یا تو جواب دے سکتا مٹی کے نیچے محبوب پاک کے علم میں شے ہے ہی نہیں. شیخ غوث الورا عبدالعزیز الدباغ فقیر کے پاس حضرت کی ملفوظات ہیں، زیارت کی ہے، پڑھی ہے، الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین. اس میں یہ مسئلہ موجود ہے. حضرت جی سرکار علیہ السلام کو علم تھا لیلۃ القدر کا. بابا جی غصے میں آ گئے، وہ میرے حضور کے لیے کہتا ہے. حضرت غصے میں آ گئے، جلال میں آ گئے. فرمایا عبدالعزیز دباغ مر جائے، یہ لفظ آپ کے ہیں، عبدالعزیز دباغ مر جائے اور پڑا رہے اور اس کا جسم سوج پھوٹنے کے قریب پہنچ جائے، ایک ٹانگ میری ادھر کو جائے، ایک ٹانگ میری ادھر کو جائے، پھٹنے کے قریب ہو، اس وقت آ کے مجھ سے پوچھنا، میں بتا دوں گا کہ لیلۃ القدر کیا ہے. جانے ان ظالموں نے دنیا میں پیدا ہو کر علم پڑھ کر کیا مقام کیا فائدہ لیا ہے. ایسے بھی بے حیا ہوتے ہیں علم والے کے، پڑھتے اسی کا علم ہے، بکواس کرتے یہ ہے کہ نبی جانتا نہیں. فقیر حقیر کے پاس الحمدللہ ہم نے یہ یاد رکھیے کہ حضور کو دلائل سے نہیں مانا. سب سے بڑی بات یہ ہے ہم نے حضور کو دلیلوں سے نہیں مانا، دلیلیں مصطفیٰ کے اشاروں سے بنتی ہیں. حضور دلائل کے محتاج نہیں ہیں. اللہ فرماتا ہے ان کے لیے دلیل مانتے ہو، یہ خود دلیل ہے. یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم. وہ لوگوں
تمہارے پاس تمہارے رب کا برہان آیا، قد جاءکم برہان من ربکم، تو تمہارے رب کی طرف سے برہان آیا۔ تو برہان بمانے دلیل، برہان بمانے دلیل، تو حضور رب کی طرف سے دلیل آئے، دلیل کمزور ہوگی تو پھر مدعی کا دعویٰ کیسے ثابت ہوگا؟ جی ذرا جلدی مجھے سمجھا دیں۔ اگر دلیل کمزور ہے تو مدعی کا دعویٰ ثابت بتاؤ تو یار، پھر میں قرآن شریف پڑھ کے سنوں آپ کو، اللہ فرماتا محبوب میری دلیل ہے۔ دلیل کمزور ہو تو مدعی کا دعویٰ ثابت، تو رب کا دعویٰ کیا؟ انی انا ربک فاخلع نعلیک، انی انا اللہ لا الہ، میں اللہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا کیا دعویٰ ہے؟ میں موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا انی انا ربک، پیارے جلوائے روشنی دکھا کر تو میں نے تجھے بلایا ہے، یہ آگ نہیں ہے، یہ میں ہوں۔ انی انا ربک، میں تیرا رب ہوں۔ تو موسیٰ علیہ السلام دور سے کیوں آئے؟ آپ نے فرمایا انی آنست نارا، مجھے آگ کا ایک شعلہ روشنی نظر آئی ہے۔ اہل خانہ سے فرمایا آپ تم یہاں بیٹھو میں آتا ہوں۔ اس کو چمک دے کر کریم کو بلا لیا، جب قریب آئے تو فرمایا آگ نہیں ہے، یہ تو میں ہوں۔ یار اس جلوے میں اگر رب آتا تھا تو مجھے بتائیے مصطفیٰ میں کیا ہے، ان میں کیا ہے؟ بدبختو تم کس منہ سے بکواس کرتے ہو کہ نبی ہمارے جیسے، جس کے آگ کے جلوے سے تجلی سے پتا چلتا انی انا ربک، میں تیرا رب ہوں، تو یہ تو مصطفیٰ ہے۔ بس اس سے آگے میں کچھ نہیں کہہ سکتا، اندھا ہوں مجھے کچھ نہیں آتا، آگے میں بات نہیں کر سکتا، بڑا نازک مقام ہے۔ تو رب نے دعویٰ کیا کہ میں تیرا، انی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری، میں تیرا معبود ہوں، میں اللہ ہوں، فاعبدنی، میری عبادت کرو۔ تو اللہ نے انی انا اللہ فرمایا، میں اللہ ہوں، میں تیرا رب ہوں، یہ ہے دعویٰ۔ مدعی اللہ، عبودی یعنی معبودیت، الوہیت، ربوبیت، یہ دعویٰ اللہ کریم کا ہے۔ اب اگر کوئی اس سلسلے میں جرت کرے، جرت کرنی نہیں چاہیے، آپ نہیں کر سکتے، جو ماننے والے ہیں وہ دعویٰ نہیں مانگتے، کبھی دلیل نہیں مانگتے۔ خدا کی قسم ہے صدیق اکبر نے کبھی دلیل نہیں مانگی۔ عمر فاروق پہلے بڑی باتیں کرتے تھے، لیکن جب کلمہ شریف نصیب ہو گیا پھر زبان باقی مسائل میں کھلتی تھی۔ فاروق اعظم نے کبھی حضور سے عظمت کی دلیل نہیں مانگی تھی۔ یہی حال عثمان غنی کا تھا، یہی مقام مولا علی شیر خدا کا تھا، یہی صحابہ کرام کا تھا۔ جو آنے والے آئے مسلمان ہوئے انہوں نے ضرور معجزہ دیکھا ہے یا مانگا ہے، تو جب انکشاف ہو گیا تو کلمہ پڑھ لیا۔ اب اس کے بعد زندگی بھر شہادت کی حد تک، موت کی حد تک، قبر میں جانے تک انہوں نے پھر حضور سے دلیل نہیں مانگی۔ معلوم ہوتا ہے دلیل مانگنا غیروں کا کام ہے، اپنے دلیل نہیں مانگتے۔ اور انبیاء فرماتے بے حیا شرم کر، کبھی باپ کے باپ ہونے کی بھی دلیل بیٹے نے مانگی ہے؟ جو اپنے باپ سے کہے کہ تو میرا باپ ہے، وہ کہے میں آئی ایم یور فادر، انا ابوک، انا والدک، میں تیرا پیو لگنا، وہ کہہ سکتا ہے کہ دلیل کیا ہے؟ کہہ سکتا ہے
وجہ کیا ہے؟ فرمایا وجہ یہ ہے تیری ماں نے بتایا ہے کہ نہیں یہ تیرا باپ ہے. ماں کی عزت اسی میں ہے کہ وہ بتائے کہ اولاد کس سے ہے. تیری ماں نے کہا ہے کہ یہ تیرا باپ ہے؟ یہ کہا تو ہے کہ ڈوب کے مر جا بغیر. ماں کہتی تیرا باپ ہے, تو دلیل مانتا ہے. ماں کے چٹے بالوں پہ مٹی نہ ڈال ظالم, اس نے کہہ دیا تیرا باپ ہے, مان لے. میں کہتا ہوں جو حضور کی عظمت کے لیے دلیل مانگے اس نے خدا کو مانا ہی نہیں ہے, اس نے بھیجا جو ہے تو پھر تجھے کیا دلیل دوں گا. خدا کی قسم ہے ہمیں سرکار کے بعد خدا کے لیے کوئی دلیل کی ضرورت ہے ہی نہیں. ایک بابا سرہنگ شریف میں بھی بیٹھا جس کو دنیا امام ربانی شیخ احمد سرہندی فاروقی مجدد الفسانی کہتے ہیں. ان سے پوچھ لیا ہوگا کسی, یہ مبدا معاذ میں فقیر نے پڑھا ہے, بلکہ اس الحمدللہ مبدا معاذ کا فقیر نے ترجمہ بھی کیا تھا, لیکن وہ ایک دوست کی بے توجہی سے ضائع ہو گیا, پتہ نہیں کہاں رکھ بیٹھا تھا. اس میں یہ موجود ہے. آپ سے پوچھ لیا گیا کہ آپ رب ذوالجلال کو مانگتے ہیں, رب سے محبت کرتے ہیں, کیا دلیل ہے؟ اور یہ وہ دور تھا جس دور میں جس کو مغل اعظم کہتے ہیں, اکبر اعظم کہتے ہیں, اکبر بادشاہ کا بیڑا غرق ہوا, اس نے دین الہی جاری کیا اور ہندو اور مسلم کی مکسیشن کرنا چاہیے جیسے کانگریسی ملاؤں نے کیا. اب اس کو کھنگالنے کی ضرورت نہیں, ذوق کی وادی میں چل رہے ہیں, اس لیے ان انگاروں پہ میں آپ کو دکھائیں گا. حضرت امام ربانی سے پوچھا گیا حضور آپ خدا کو مانتے ہیں, دلیل کیا ہے؟ پوچھنے والے پوچھتے ہیں دلیل کیا ہے؟ حضرت نے جانے کن گہرائیوں میں اتر کر بڑے جلال سے فرمایا من محبت رب عز و جل بائی سبب بھی کنم کے میں رب محمد میں رب سے اس لیے محبت کرتا ہوں, رب سے مجھے اس لیے پیار ہے کہ محمد عربی کا رہتا ہے. رب محمد است, اللہ تعالیٰ حضور کا رب ہے, اور ہم نے تو رب کریم کو دیکھا نہیں ہے, حضور نے فرمایا ہے, ہم نے تو ان کے کہنے پر مانا. ٹھیک ہے, تو قسم کھا کے کہتا ہوں کعبہ نہیں بتا سکا کہ رب کون ہے کیا؟ یہ سرکار نے فرمایا. کہاں فرمایا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلَا وَرَبِّكَ یا رسول اللہ مجھے تیرے رب کی قسم ہے. قسم اٹھانے والا کون ہے؟ قسم فرمانے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. فلا وربک کا قسم کس نے فرمائی؟ کس کی؟ کس کی قسم؟ اپنی کے غیر کی؟ اپنی تو پھر کہاں نام ہے اس کا؟ رب جو ہے نا, رب تو ہے تو آگے کیا لکھا ہے؟ فلا وربک, فلا وربک یا رسول اللہ تیرے رب کی قسم. اس کو اگر سادگی سے صاف کر کے اندر کروں تو اس کا معنی یہ بنتا ہے چیلنج کے ساتھ. کوئی ہو تو گریبان پکڑے ایسی چیسی, چیلنج کے ساتھ اس کا ترجمہ یہ ہے مجھے میری قسم, مجھے تو مولا مجھے میری قسم ہے تو پھر یوں کہہ دینا کہ اقسم بنفسی اقسم بذاتی, میں اپنی ذات کی قسم فرماتا ہوں. یہ کیوں فرمایا؟ میری ذات کو تم نے دیکھا ہے نہیں دیکھا
تھا جب میں یہ کہوں گا مجھے میری ذات کی قسم ذات تمہیں نظر نہیں آتی تو پھر قسم کیسے ہوگی؟ اور میں قسم ایسے فرماتا ہوں جسے دیکھو گے میری جان ہو جائے گی. فلا وربك لا يؤمنون. اللہ اکبر. بات چالی نکلی ہے, وہ تھوڑا سا سفر اور بھی ہو جائے ہونا چاہیے. قرآن شریف کا مطالعہ کرے, پڑھا کرے, اللہ توفیق عطا فرمائے. قرآن پاک کے بغیر ہمارے پلے کچھ نہیں ہے. سرکار کی عظمت کا بھی ہمیں قرآن شریف ہی الحمدللہ رب العالمین تعارف کراتا ہے. ہم نہیں جان سکتے تھے کہ وہ کیا ہے. قرآن شریف کو پڑھنے تو پتہ چلتا ہے محبوب کیا ہے. جس کا کلام قرآن ہے متکلم کیا ہے. بس اتنی اشارہ ہو. ابراہیم علیہ السلام نے لعین مردود نمرود سے کہا, وہ کمبخت اپنا یعنی خود اپنے آپ کو رب کہتا تھا, تو آپ نے اس کو فرمایا کہ ربی الذی یحیی و یمیت, میرا رب وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے. بات بڑی وزنی تھی لیکن اس کتے کو سمجھ نہیں آئی, اس بے غیرت کو سمجھ نہیں آئی. یعنی جو رسول پاک کا گستاخ ہو اس کو پوری دنیا میں پلید خنزیر کہو تو پھر بھی تھوڑی بات ہے. خدا کی قسم ہے حضور کے بال کی بے عزتی کرنے والا ملعون ایسا پلید ہے کہ کبھی پاک ہو ہی نہیں سکتا. سب علم میرے آقا کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑا ہے. علم ان کا نام ہے, ان کی اداؤں کا نام ہے, اس کے مسکرانے کا نام ہے, ان کے آنے کا نام ہے, ان کے جانے کا نام ہے, ان کے بولنے کا نام ہے, ان کے ملک مقدس کا نام ہے, ان کے آنسوؤں کا نام ہے, ان کی حساس کا نام ہے, ان کے لیٹنے کا نام ہے. میں کہتا ہوں کوئی لوگ نہیں فرماتا یہ ہے قرآن. اب وہ نہیں سمجھ پایا بدبخت. آپ نے ذرا مثال واضح کر دی. فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ. آپ نے فرمایا اللہ وہ ہے یاتی بالشمس من المشرق, اللہ سورج کو مشرق سے لاتا ہے. اللہ سورج کو مشرق سے لاتا ہے. فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ, تو بھی تو اپنے کو خدا کہتا ہے, میں تو لفظ بھیجتا ہوں تجھ پہ. تو جو اپنے کو کہتا ہے تو میرا اللہ میرا رب تو وہ ہے جو سورج کو تو مغرب سے لے. فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کافر بے ایمان مبہوت ہو گیا, پھر بول نہیں سکا. یہاں بھی ایک گہرائی ہے. اگر وہ یہ کہہ دیتا کہ چلو میں تو نہیں لا سکتا نمرود, میں تو نہیں لا سکتا, تیرا رب بھی لے آئے. کیونکہ دستور قدرت تو یہ ہے نا جی کہ سورج مشرق سے آتا ہے اور ڈوبتا مغرب میں ہے. مغرب میں تو سے تو کبھی نہیں طلوع ہوا, یہ تو قیامت میں ہوگا, پہلے تو نہیں ہوگا. تو اگر وہ بکواس کاری دیتا کہ چلو مجھ سے تو نہیں آتا, تیرا رب بھی مغرب سے لے آئے, پھر کیا ہوتا؟ پھر کیا ہوتا؟ رب رب ہے, اپنے رسولوں کو کفر کے سامنے عیاذ باللہ ان کے قدموں کو نیچا نہیں ہونے دیتا ہے. جبریل فوراً آئے
پیارے خلیل کو میرے سلام دینا اور ان سے کہنا گھبرانا نہیں ہے. اس نے اگر یہ کہہ دیا کہ مغرب سے لاؤ تو میں سورج کو پابند کر دوں گا. اشارہ تو کرے گا سورج مغرب سے آئے گا. حضرت کو حوصلہ دیا. دم خان سے اس بدبخت کو جواب دیا وہ بول ہی نہیں سکا. یہاں یوں بھی تو ہو سکتا تھا. اور ایک راز یہ بھی ہے گرچہ بیان نہیں کیا ہے لیکن فقیر حقیق کی اپنی بصیرت ہے کہ رب کریم نے اس کی سوچوں پہ پردہ ڈال دیا. اس بے ایمان کو ادھر سوچنے نہیں دیا. اس کتے کو سوچنے نہیں دیا کہ میرے عظیم المرتبہ رسول علیہ السلام کے خلاف وہ یہ کہہ سکے. اور یہاں صوفیہ نے جو بات کی سبحان اللہ. اب خدا کو لا سکتا ہے کہ نہیں؟ ابھی تک نہیں لایا. عیسیٰ علیہ جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد نبوت کا سلسلہ جاری رہا. ہزاروں انبیاء علیہ السلام آپ کے نسب مقدس میں تشریف لائے. اور آپ کو یہ بھی علم ہے کہ نبی رحمت علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نسل میں سے یاد ہے. سرکار کا نام یاد کرنا ایمان, سرکار کی صفات یاد کرنا ایمان, مولد پاک کو یاد کرنا ایمان, مہاجر پاک کو جہاں ہجرت کر کے گئے یاد کرنا ایمان. جس کو یہ نہیں آتا اسے مسلمان کہلانے کا حق نہیں ہے. تو پھر جب یہ بات آئی تو رب کریم نے صرف دعوے کا دعویٰ نہیں رکھا. پھر ایک وہ وقت آیا جب کہ سورج ڈوبا ہوا واپس کیونکہ وہ تو بے ایمان وہی رک گیا نا. اس کو تو آگے بات کی ضرورت نہیں ہوئی تو ان کو تو دبا دیا جہنم رسید ہو گیا. اجی بات چلتی رہی. اجی جانے کے رامی پھر وہ وقت آیا. علی نماز پڑھ عصر کی نماز پڑھ لی ہے؟ عرض کی حضور نہیں. کیوں نہیں پڑھ علی اور نماز نہ پڑھے؟ علی اور نماز نہ پڑھے ہو سکتا ہے علی کا نام لینے والا بے نماز و پڑھنے درجے کا بے ایمان ہے. علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز کبھی ترک نہیں کی ہے لیکن بڑے حوصلے سے کہہ دیا. حضور نے فرمایا اصلیت یا علی, علی نماز پڑھی ایسا عرض کی میرے آقا نہیں. کیوں نہیں پڑھی؟ اب یہاں غور کر کیوں نہیں پڑھی؟ نماز مغرب اثر فرض ہے اور صلاۃ وسطیٰ ہے, سب سے بہترین نماز ہے. 5 نمازوں میں امام اعظم کے فیصلے کے مطابق یہ افضل نماز. مولا کائنات نے کیوں چھوڑ دی؟ فرمایا خبردار ہو جوان نہ مارنا. پہلے یہ دیکھو علی کی مجبوری کیا تھی. علی شیر خدا کی مجبوری کیا ہے؟ کیا مجبوری ہے؟ نماز سے کیوں رہ گئی؟ نقل کرنے والا نقل کرتے حدیث شریف میں موجود ہے. الحمدللہ رب العالمین. شارانی بھی لیتا ہے اس کو جناب محترم اپنی عظیم کتاب میں, اور سنت الناظرین میں بھی یہ نقل کی گئی ہے. اکابر محدثین کہتے ہیں وجہ کیا تھی؟ سرکار مولا کائنات کو حضور نے کسی کام کے لیے بھیجا. وہ جب واپس آئے تو نماز ہو چکی تھی, عصر کی نماز ہو چکی تھی. اب رپورٹنگ شروع ہو گئی. جو آپ کا حکم تھا اس کی تعمیر کر کے تو رپورٹ دیتے رہے. سرکار نے ان کی گود میں سر رکھ لیا. وہ گود کیا ہے؟ جس میں حضور کا سر انور ہے. وہ گود کیسی ہے جہاں سرکار کا سر, وہ گود کیسی علی شیر خدا کی جس میں سرکار کا سر انور ہے, اور وہ گود کیسی عجیب جس میں سارا ہی محبوب کا جسم علی شیر خدا کی گود میں ہے. زمین سے لے کر غار ثور تک سرکار کو کندھے پہ بٹھا کے لے جانے والا ابو بکر صدیق ہے, جس کو نوازا خوب نوازا. اے
ایسی نماز ساتھ ہے کہ کائنات کا تصور نہیں کر سکتی. رپورٹنگ ہو رہی ہے تو چلتے چلتے بات کرتے کرتے سربراہ نے لکھا ہے اور مجھے الحمدللہ بڑی خوشی، مجھے ایک روایت اور مل گئی. وہ سونے کی روایت میں نہیں بیان کرتا، اگر جو لکھا ہے بعد کہ ابو ارا کرتے حضور خدا کی قسم ہے میرے آقا کی نیند بھی نیند نہیں ہے، یہ بھی ذات حق کے حسن میں استغراق ہے. لیکن یہاں تک کسی بے وقوف کی ہو سکتا ہے اگر نہ پہنچے جہنم میں جائے. ایک روایت میں یہ آتا کہ حضور پر وحی الہی کی کیفیت طاری ہو گئی. وحی الہی، وحی الہی تو ہی ہوئی. مولا کائنات بیٹھے ہیں، سورج ڈوب رہا ہے، سورج غروب ہونے کے قریب ہے، اور جب وحی مبارک سے فارغ ہوئے تو آنکھیں کھول کر پہلا سوال یہ کیا علی نماز پڑھ. اگر اجازت ہو تو ایک بات کہہ دوں، لیکن کہوں گا تب جب کہ میری فقیر کی عرض پر جن پر اثر کرے تو. اگر اثر نہیں لیتی تو میں نہیں جانتا. مولا کائنات فرماتے علی نماز پڑھ دی تو کیا سمجھ آتی ہے؟ خدا کی قسم ہے حضور کو آپ کی امت کی نمازوں کی فکر ہے. آپ مجھ سے پوچھے، میں آپ سے پوچھتا ہوں، بتائیے نماز پڑھتے ہیں؟ اگر نہیں پڑھتے تو بتاؤ حضور کے سامنے کس بوتھے کے ساتھ جاؤ؟ وہ تو علی شیر خدا کو معاف کرتے ہیں. نماز پڑھی ہے، جو علی کو پوچھتا ہے وہ تجھے کیوں نہیں پوچھے؟ نماز ایسی عبادت نہیں ہے جس کی وحی لے کر فرشتہ زمین پہ آیا ہو. نماز وہ انعام ہے جو رب نے عرشوں سے غلام اور آ کر محبوب کو بطور انعام عطا فرمایا. سارے فرائض زمین پہ اترے، نماز ایز اسپیشل کیس محبوب کو ان فضاؤں میں بلایا بھی نہیں بھی، پھر لفظ مجھ سے غلط بولا گیا، خود لے گیا. کیونکہ قرآن یہ نہیں فرماتا حضور گئے، قرآن فرماتا اسرا بعبدہ، معبود عبد کو لے گیا. وہاں محبوب پاک کو نماز کا انعام دیا. کتنی عظیم نعمت ہے، کتنی عظیم نعمت ہے. معراج محبوب علیہ السلام کے دوران جب سرکار واپس ہوئے تو نماز کا تحفہ. پھر اور کہتے ہیں جانے آپ اسے مانتے ہیں یہ کیا ہے؟ یہ 5 نمازوں کا حکم حضور کو نہیں دیا. میرے آقا تو پہلے ہی نمازی ہیں، حضور تو اس وحی سے پہلے بھی نمازی ہیں، کیونکہ وہ مقام جب آپ کا نور جلوہ گر ہوا کچھ بھی نہ تھا، وہاں کیا ہوتا رہا ہے؟ خدا نے اپنے حجرہ قدس میں جلوہ گر کر کے سب کچھ مصطفیٰ کو پڑھا رکھا ہے. یہ 5 نمازوں کا حکم رب نے وہاں بلا کر امت کے لیے دیا ہے. تو حضور امت کے لیے لائے بلا تشبیہ، بلا تشبیہ، بلا تشبیہ. باپ دور کے سفر سے آتا ہے، مٹھائی فروٹ لے کے آتا ہے، بیٹے تو بھی کھا، بیٹے تو بھی کھا، بیٹے تو بھی کھا. خود نہیں کھاتا. کیوں؟ جب وہ بچے کھاتے ہیں تو خوش ہوتا ہے میرے بچے فروٹ کھا رہے ہیں. خدا کی قسم ہے جب باپ سجدہ کرتے حضور راضی ہوتے ہیں. جب نماز نہیں پڑھیں گے ہم تو پھر حضور کیسے راضی ہوں گے؟ اور ایسے بے غیرت بھی پیر کہلانے والے پیدا ہوتے جو بے ایمان نہ خود پڑھتے ہیں نہ پڑھنے کا حکم دیتے ہیں. یہ لٹیرے ہیں، چور اچکے ہیں، ان سے بچو. نماز محبوب کی ادا ہے، جو محبوب کی اداؤں کا چور ہے اس جیسا لعنتی کون ہے؟ علی بات درمیان میں آ گئی، نماز پڑھ عرض کی حضور نہیں پڑھی تو سرکار جھڑک دیتے. تو اب صوفیہ کا رنگ بھی کہوں، زیادہ لفظ کھول کر بیان کروں تو میں عین ممکن کی غلطی نہ کر بیٹھوں.
اور پھر رات تو یہ ہے کہ مولا کائنات حضور کو دیکھتے ہی رہ گئے، گود میں دیکھتے ہی رہ گئے. سیدھی کہوں تو پھر یہ کہہ سکتا ہوں ان کو دیکھتے رہے، نماز کی طرف توجہ رہی ہے. ان کو دیکھتے رہے. ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری، ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری، کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری، کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری. احمد رضا بولا سرکار کے عشق و محبت کا میدان ہو، احمد رضا نہ ہو، یہ تو ہو نہیں سکتا. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ علیہ السلام، مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز. جی اور رو تو کہی مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، اور وہ بھی عصر سب سے جو اعلیٰ خطر کی ہے. یہ برآمدے میں جو محفل جماعت بیٹھے کر ان کو اشار کریں، ان کو کوئی روکو ڈسکس مت کرو. ان کی وہ سامنے برآمدے میں باتیں کر رہے ہیں بیٹھ کر، ان کو اٹھاؤ وہاں سے، کیا تماشا ہے. مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، حضور کی نیند، حضور کی نیند، ظہور کی نیند. اب میں اس کو کیا بتاؤں؟ تو سویا ہو تو تیرے پاس تیرا بیٹا نہیں آ سکتا، بابا سویا ہے، بھائی نہیں آ سکتا، بھائی سویا ہے. حضور آواز کر رہے ہو تو ان کے پاس خدا آتا ہے، خدا آتا ہے. اب کیا کروں، وقت نہیں ساتھ دیتا، اس کو بیان کرتے پھر اور لمبا کام ہو جائے گا. عزیزان گرامی قدر، مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، اور وہ بھی عصر سب سے جو اعلیٰ خطر کی ہے. اور یہ تو نماز کی. صدیق بلکہ جان بھی ان پہ دے اس پہ دے چکے، حضور پہ نہیں، آپ کے آرام پر. حضور کی ذات کا تو کوئی مول ہے ہی نہیں نا جی. صدیق بلکہ غار میں جان اس پہ دے چکے، اور حفظ جان کو جانے فروز غرر کی ہے. اس مسئلے پہ تفصیلات نہیں ہو سکتی، ورنہ خدا نہ کرے، خدا نہ کرے، خدا نہ کرے کوئی ایسا وقت آئے خطرے کا کہ نماز نہ پڑھ سکے، بندہ مجبور ہو جائے، کوئی ایسا زبردست کوئی خطرہ لائق ہو گیا ہے تو فرمایا قضا ہو جائے تو پھر پڑھ لیں، جان بچا دے. قضا ہو جائے تو جان بچا دے، پھر پڑھ لینا، قضا کر لینا. ابو بکر صدیق نے تو جان بھی
جس کا کنسیشن ہے وہ بھی واقعی صدیق بن کے غار میں جان اس پہ دے چکے اور حفظ جان تو جانے فروز غرر کی ہے. اور پھر آگے کیا کہتے ہیں پر ان کو تو نے جان انہیں پھیر دی نماز پر اس پس ان کو تو نے جان. ابو بکر صدیق کو فرمایا ابو بکر یہ لے جان اپنی ایک سانپ نہیں کتنے سانپوں نے ڈنگ مارا محبوب نے ابو بکر کی جان نکلنے نہیں دی ہے. ہاں تو نے ان کو جان انہیں پھیر دی نماز ان کی جان بچ گئی علی کی نماز بچ گئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور کیسے بچی ہے حضور عرض کرتے ہیں یا اللہم انا علی جن کا نفی طاعتک و طاعت حبیبک یا اللہ علی تیری اور تیرے محبوب کی طاعت میں یہ آگا کام تو سورج ڈوب کے نماز پڑھنی ہے فارغ علیہ شمسا سورج کو واپس کر دے سورج کو واپس کر دے فارغ علیہ شمسا اس پہ سورج لوٹا دے. محبوب نے کہا رب نے لوٹا دیا. اور یہ نماز صرف مولا کائنات نہیں پڑھی ہے کیونکہ باقی تو سب پڑھ چکے تھے نا باقی تو سب کی نماز ہو چکی تھی. ابھی شیر خدا کی نماز رہتی تھی حضور نے وہ بھی لوٹا دو. فرمایا تو اگر رب ہے تو فاتح بہا من المغرب تو اگر خدا تو تو مغرب سے نہیں لا سکا. رب کریم نے فرمایا خلیل کا کہا مجبور کروں گا پورا کوئی کتے باز میں بکواس کرے رب نہیں موڑ سکتا پر ڈائریکٹلی نہیں موڑوں گا مصطفیٰ اشارہ کرے گا میں لوٹا دوں گا. ہاں تو نے ان کو جان انہیں پھیر دی نماز پر وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی ہے. بندہ جو کچھ کر سکتا ہے وہ کر گزرے تو سرکار نے بھی جو آپ کے اختیار میں تھا وہ کر کے دکھا دیا. ان کو ان کی جان بچا لی ان کی نماز بچا لی. اور پھر تو نتیجہ اس نتیجے نے ظلم کی شیطان کی کمر توڑ دی بدبخت کی اور شتونگڑے بھی توڑ رہے. کیا نتیجہ ہے ثابت ہوا کہ جی جان بچانا بھی فرض ہے. نماز عصر بھی انہوں نے عصر ماری انہوں نے جان ماری. میرے آقا نے ان کو جان لوٹا دی انہیں نماز لوٹا دی. ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فرو ہیں اصل مراد اللہ اکبر. حضرت تعالیٰ فرماتے ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فرو ہیں اصل الاصول بندگی اس پاک در کی ہے. اصل الاصول بندگی اس پاک در کی اصل الاصول بندگی اس پاک در کی. جب تک یہ راضی نہیں تیری نماز نہیں. ان کا منتبہ ان کا دامان کرم تھا اصل الاصول. اور بھی کہتے میں عرض کرتا ہوں ایک دوست سے بھائی پیاس لگی ہے پانی پلاؤ تو کہتا مولا جی پہلے بات کر لے پانی پھر پی کے جاؤ. میں کہتا ہوں بھائی پانی پلاؤ پیاس لگی ہے وہ کہتا ہے نہیں پڑھتا میں تو وہ میرا تابع فرمان ہی ہے وہ فرمان بردار ہے فرما بردار ہے. جو حکم کے سامنے کہہ دے میں یہ کام نہیں کروں گا وہ فرما بردار ہے.
میں بخاری شریف پیش کر دیتا ہوں. سرکار حکم دیتے ہیں, علی قسم کھا کے کہتے یا رسول اللہ میں یہ کام نہیں کرتا. بتاؤ مولا کائنات سا اور کون عارف ربانی جو کہ شہنشاہ ولایت ہیں, سارے ولایت کے سلسلے چشتی, صابری, قادری, نقشبندی, سہراوردی, ہاں جی چلتے چلتے کوئی صدیق اکبر تک پہنچتا ہے, کوئی مولا کائنات تک پہنچتا ہے. لفظ صاف کہہ دوں, جب صلح حدیبیہ کا معاہدہ طے ہوا نا تو اس کی وضاحت کی ضرورت نہیں, وقت نہیں ہے کہ کب کیا کیا شرطیں طے ہوئی. آخر میں سگنیچر ہوتے ہیں, دستخط, تو ادھر سے جو ہے وہ تو سرکار تشریف فرما ہے اور ان کی طرف سے وہ کافر جو آئے تھے انہیں دستخط ہو گئے. تو مولا کائنات لکھ رہے ہیں تو آپ نے لکھ دیا ھذا ما قضى علیہ محمد رسول اللہ. یہ فیصلہ جو ہے یہ فیصلہ سرکار نے کیا ہے. یہ فیصلہ کہ ابھی ہم واپس چلے جائیں گے, اگلے سال آ کے پھر عمرہ شریف کریں گے اور بھی شرط. اس پہ اب کافروں کے جو نمائندہ تھا اس نے بھی دستخط کرنا ہے. اس وقت تو وہ کافر تھا قربان. حالات کی یہ عجب جو عجائب ہے نا یہ عقل میں آنے والے نہیں ہیں. لو رسول اللہ لکھ دیا ہے, اگر ہم رسول مانتے تو جھگڑا ہی کیا تھا. مٹھائے اس کو, ہم دستخط نہیں کریں گے. تم نے لکھ دیا محمد رسول اللہ, ہم تو رسول اللہ مانتے نہیں ہیں. وہاں لفظ نہیں ہے, اگر میرے دل کے لفظ ہے. سن سکتے ہیں آپ, سن سکتے ہیں. میں پتھروں سے نہیں کہہ رہا, میں نبی پاک کو غلاموں سے کہہ رہا ہوں. سنا دیا اپنے دل کے لفظ. اس نے کہا کہ ہم رسول نہیں مانتے تو اس لیے ہم اس کو کاٹو کر محمد بن عبداللہ لکھو. رسول اللہ نہیں مانتے. گویا ذات حق کی طرف سے فرشتہ ندا دیتا, تو کہتا مانتے ہی, میں تجھ سے کلمہ پڑھا کے چھوڑوں گا. چنانچہ وہ وقت آئے وہ صحابہ کرام کی صف میں کھڑے ہو کر حضور کو سلام کر رہا تھا. یہی تو وہ ادائیں تھی جنہوں نے کفر کی ساری گندگی اور تاریکی دور کر دی تھی. فرمایا علی, اسے کہا جی یہ انت محمد بن عبداللہ, بس رسول اللہ کی بجائے یہ ہم نہیں مانتے. اب یہ قیامت نہیں تھی مولا کائنات پر, قیامت تھی. حضور نے فرمایا حدیث شریف میں ہے, وہ تو انہوں نے اپنی ڈیمانڈ پیش کر دی نا کہ رسول اللہ نہیں ابن عبداللہ لکھو. اس وقت کے کافر کو آپ کیا جانتے تھے, آپ نے تو اس کو پلے نہیں باندھا. سرکار کے رخ اندر کی طرف دیکھا تو مولا کائنات نے فرمایا علی انا محمد رسول اللہ و انا محمد بن عبداللہ. محمد بن, میں محمد اللہ کا رسول ہوں اور میں محمد حضرت عبداللہ کا ساجادہ ہوں. اب یہاں کیا کروں, چھوڑ کے کیسے جاؤں, توجہ کریں. ھذا محمد انا محمد الرسول اللہ, میں محمد ہوں اللہ کا رسول, و محمد ابن عبداللہ, اور میں عبداللہ کا ہوں بیٹا. محمد اللہ کا رسول, محمد عبداللہ کا بیٹا. یہ ذہن میں حاضر کریں. محمد اللہ کا رسول, محمد عبداللہ کا بیٹا, اور وہ تو اوپر تو ہے اللہ کا رسول, نیچے ہے عبداللہ کا بیٹا. بدبخت پہنچتے ہیں کہ عبداللہ کو ایمان نہ ملا, ظالموں خدا کے ساتھ تو مصطفیٰ کے پاجان کا نام آ رہا ہے. اب بھی شرم نہیں آتی. گلاب کے پھول کے ساتھ گندگی کا ڈھیر نہیں لگ سکتا. گلاب کے پھول کے ساتھ گندگی نہیں ہو سکتی. اللہ کے اسم کے نیچے عبداللہ آیا تو یہ اللہ کے فضل و کرم سے ایمان کا شاہراہ ہے.
میرا کتاب کے برقوں پہ نہ مرکز ہو، دل وہ پیدا کرو جہاں سے چمک پیدا ہو۔ میرے آقا نے فرمایا اس شخص کو قلبہ کا وہ کتاب سے مثلا نہ سمجھے، اس سے پوچھ لیا کرو یہ بتائے گا، پر یہ احمد رضا کا دل ہو وہ جاتا تو نہ ہو نا۔ فالحمدللہ رب العالمین۔ فرمایا علی میں رسول اللہ ہوں، میں محمد رسول اللہ ہوں، اس لیے کلمہ پڑھنا حضور کی سنت ہے، کلمہ شریف پڑھنا حضور کی سنت ہے، کیونکہ آپ نے خود بھی فرمایا کہ میں رسول اللہ ہوں اور میں عبداللہ کا بیٹا بھی ہوں۔ چلو یہ کہتے تو یہی لکھے ابن عبداللہ، لیکن کیسے لکھے؟ رسول اللہ تو لکھا گیا ہے، وہ تو لکھ چکے ہیں، لکھا بھی کس نے؟ علی شیر خدا نے، جو ولیوں کا شہنشاہ ہے جی، اور ولی کا کہا بہت قیمتی ہوتا ہے، تو یہ ولیوں کا شہباز ہے، لکھ لیا جب اپنی قلم سے محمد رسول اللہ۔ اب کانٹے کو لکھے، یہ کانٹے تو محمد بن عبداللہ لکھے، بس یہاں کیا تھا؟ میں قسم کھا کے کہتا ہوں مولا کائنات کا امتحان ہوا، مولا کائنات آپ نے کروڑوں سلام، آپ نے درجہ اول میں امتحان پاس کیا ہے، یہ پاس کرنا آپ ہی کا کام ہے، اور آپ کے قلم کے چلنے سے سنیوں کے ایمان پکے ہو گئے۔ پتا چلا کہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ علم پیچھے رہ جاتا ہے، عشق آگے آ جاتا ہے۔ علی ام ہو کا لفظ آتا ہے، میرا نام مٹا دے، یہ کون سا وقت ہے؟ یہ مولا کائنات جانتے ہیں کہ آپ پر کیا قیامت گزری جب سرکار نے فرمایا نام مٹا دے۔ علم تو یہی کہتا ہے، اللہ فرماتا ہے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، اللہ یہی فرماتا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ یہی فرماتا ہے ومن یطع اللہ ورسولہ، اللہ کی اطاعت اس کے رسول کی اطاعت، یہاں رسول اللہ فرما رہے ہیں انہیں مٹا دے۔ اب علی شیر خدا کے حضرت عشق نے کیا جواب دیا؟ جس کا علی کے دل پہ قبضہ تھا، علی شیر خدا کے دل پہ عشق محبوب کا قبضہ تھا، سرکار فرماتے مٹا دے، علی کہتا واللہ لا امحو ابدا، یا رسول اللہ کیا بات ہے کہ علی نہیں مٹائے گا؟ علی نہیں مٹائے گا، تقدیر میں جو لکھا ہے وہ ہوتا ہے، لیکن یہ وہ ہے جن کے اشاروں پہ تقدیر بنتی ہے۔ واللہ قسم کھا کے فرمایا، عرض کی حضور اللہ کی قسم میں نہیں مٹا سکتا، تو سرکار نے جھڑکا بھی نہیں، تو قرآن نہیں پڑھا؟ اللہ فرماتا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، کرتا نہیں، جھڑکا ہی نہیں، بات لوٹائی نہیں، کیونکہ میرے آقا جانتے ہیں علی نافرمان نہیں ہے، عشق کی جس وادی سے یہ بول رہا ہے یہ فتویٰ خدا کو قبول ہے، قبول نہیں تھا تو قلم چلتا۔ علی جس کا ہاتھ خیبر توڑنے سے نہیں رکا، قلم چلانے سے رک گیا، اتنی طاقت ہے علی کے بازو میں، اکیلا جس دروازے کو اٹھا کر ڈھال بنا لے، 80 آدمی اٹھا نہ سکے اس کو، کہ مولا کائنات نے اپنے ہاتھ سے اٹھا لیا، جو اتنا بڑا وزن ہاتھ سے اٹھا لے وہ حضور کے نام پر قلم پھیرنے کا بوجھ نہیں اٹھا سکا۔ پتہ چلا حضرت عشق کی بڑی پذیرائی ہے۔ اقبال میں جاتے جاتے کہہ گیا ہے حق کے عشق مصطفیٰ سامان بحروں پر انجی بحروں پر اللہ، حق کے عشق مصطفیٰ سامان
پر در گوشائے دامان جس کا سامان حضرت عشق ہے وہ سمندر پہ بھی غالب ہے، وہ ریگستانوں صحراؤں پر بھی غالب ہے، یعنی ساری کائنات پہ غالب ہے۔ یہ ایمان کی وہ بہاریں ہیں جن کی غیرت کو حضرت عشق کے انوار کو سرکار نے آل رسول کے قلوب میں رکھا، اور کوئی بڑے سے بڑا صدمہ بھی آیا سرکار کے غلاموں شاہزادوں نے مسکرا کے اس کو برداشت کیا، نبی رحمت علیہ السلام کے دین کریم کے جھنڈے کو نیچا نہیں ہونے دیا۔ اللہ تعالیٰ ان کی سچی غلامی کا شرف بخشے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔